بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کے بابرکت دن سب لوگ 70 بار یہ الفاظ پڑھ لینا، آپ کے پاس آج ہی کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ جس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نا، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا بتائیں گے آج کے اس خاص ویڈیو میں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا ہو یا کروانا ہو، اور تیسرے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اور جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی صالحہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا اس کا لائف سٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت گلا شکوہ مت کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کے وظائفوں میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی گندی چیز ہے۔ تو جو اس سے جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس پر جادو جنات اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر ہر صبح و شام سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر لیا کرو۔
اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ انہیں رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا، گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا والد بے نسل ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں۔ اس سے ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والی ہیں۔ تنزن لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے۔ اپنی قوم سے تو یہ تب ہی لا تعلق ہو گئے تھے جب انہوں نے اس کے شرک کو اعلانیہ برا بھلا کہا تھا۔ تجارت ان کی تباہ ہو گئی اور بیٹے ان کے نہ رہے، اب تو یہ بے نسل رہ گئے ہیں۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکل حالات جن میں سورہ کوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی بندگی عبادت کرتے تھے اور کفار کے شرک کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ چھین لیا گیا۔ برادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی برساتی بے یار و مددگار اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس پر مزید ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی، تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک شریف دل انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھی۔ جس انسان نے اپنے تو اپنے غیروں سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا، اس موقع پر اللہ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی، یہی ابتر وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ذکر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ القرآن۔ سورۃ کوثر جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی ترکار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے ان پر ایک زبردست ضرب لگائی گئی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو،
اللہ نے تو اپنے نبی کو کوثر عطا کیا، بتا دیا کہ اے نبی تمہارے دشمن سمجھتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، مال و اولاد اور تعلقات سب لٹ گیا، نہیں، اللہ نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، اللہ نے ایک بیٹی سے تمہاری نسل چلا دی، ایک بلند پایا امت کا نبی بنا دیا، اعلیٰ اخلاق کی بے نظیر خوبیاں دی گئیں، پھر نبوت قرآن اور علم و حکمت کی عظیم تر نعمتیں دی گئیں، اس کے بعد توحید پر مبنی ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت دی جو کہ آگے سے آگے پھیلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں حوض کوثر کی وہ نعمت دی جو کسی دوسرے انسان کو نہ دی گئی۔ یہی وہ نعمت ہے کہ 1400 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ویسے کا ویسا ہی بلند ہے، بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے پیروکار نہ مٹا سکا۔ یہی وہ خیر کثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں دین حق کی علمدار بن گئی، جس سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور بلند پایا انسان دوسری کسی امت میں پیدا نہ ہوئے، اور یہی وہ امت ہے جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی سب سے زیادہ خیر کی عنصر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سلام ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو ایسے کلام کی طاقت پر۔ ناظرین، یہ خوبصورت کوثر کا شان و نزول آپ کے سامنے پیش کیا، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، غرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے قرض سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب ایک دفعہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کو پریشانی اور مصیبت گھیر لیتی ہے، اس کو ایسی ایسی جگہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہن دوست ہیں ان کو قرض سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، ماہ شوال کے بابرکت دن میں آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی 313 مرتبہ، یا جس وقت آپ کو ٹائم ملے تب بھی 313 مرتبہ، اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ کوثر کو بھی آپ نے 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کے روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کے روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔